مرشد کی منقبت جو ہمارے مشائخ کی سنت ہے وہ سنا سکتے ہیں. تو ایک چند تقریر کر سکیں گے، چند ایک نعت شریف سنا سکیں گے، چند ایک منقبت سنا سکیں گے. تو یہ ایک پورا ایک گروپ بنے گا جس میں ہر صلاحیت کے لوگ موجود ہوں گے. تو اس پر آپ ضرور غور کریں، اور اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ بھئی آپ سب نے اس وفد میں حصہ لینا ہے. یہ دل کی خوشی ہے، شوق ہے، اپنا جذبہ ہے. جس کے دل میں یہ جذبہ ہے، جس کے دل میں یہ شوق ہے، کیونکہ آج ایسا وقت آ گیا ہے جو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ہم بے حد نفرتوں کا شکار ہو چکے ہیں. ہمارے بالعموم رویوں کی بات ہو رہی ہے. اس قدر کینے دل میں آ چکے ہیں لوگوں کے دلوں میں. میں نے ابھی جو آپ کو بتایا، ہر شخص فتویٰ باز بنا پھرتا ہے. خدا کے لیے اس صورتحال میں آپ نے اور ہم نے اپنے مشائخ کی تعلیمات کو اور ان کے طریقوں کو سامنے رکھنا ہے. اگر یعنی حسن ظن، اچھا گمان، اگر یہ نہیں کر سکتے تو سعدی کا جو قول ہے یہ تو کر سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. وہ بھی داڑھی والا ہوگا، چوغا پہنتا ہوگا، کچھ بھی ہو، لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے بھی ہوں گے، نہیں بھی رکھتے ہوں گے. تو کسی کامل سے، اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ فلاں شخص جو مشہور ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو اس بزرگ نے جواب دیا تھا کہ بظاہرش عیب نمی بینم واز باطنش غیب نمی دانم. مجھے اس کے ظاہر میں، اس کے لباس، اس کے شکل صورت میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور اس کے باطن کے غیب کا مجھے پتہ نہیں. اس کے باطن کے غیب کا مجھے پتہ نہیں. کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے دل میں جذبہ لے کر نکلنا ہے، محبتیں لے کر نکلنا ہوگا. آپ نے بھلی ایک قطرہ پانی کا کیوں نہ ہو، وہ بھی آگ پر ڈالا جائے تو یہ شخص بھی کوشش کرنے والوں میں شمار ہوگا. ایک قطرے سے مجھے بھی پتہ ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آگ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آگ بجھانے والوں میں شمار ہوگا. تو آپ بھلے ایک قطرہ پانی کا ہی ڈالیں اس نفرتوں کی آگ پر، اس تعصب، فرقہ واریت، لڑائی، فساد، اس میں ایک قطرہ بھی اگر آپ نے پانی کا ڈالا، چاہے کہ آپ میں تو ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں محبت والے کہ اس طرح کے، ابھی بتا رہا تھا نیاز صاحب بتا رہے تھے کہ ہم گاؤں میں گئے، پورا گاؤں کا گاؤں ذکر والا بن گیا. نیاز صاحب ہیں؟ نیاز صاحب آپ بتا رہے تھے، یہاں سامنے آئے تھے. ہاں، تو آپ بتا رہے تھے کہ گاؤں میں گئے وہاں وفد لے کر، تو اس گاؤں میں کتنا فائدہ ہوا؟ پورے گاؤں والے ذکر میں جی ماشاء اللہ. تو جو انہوں نے ابھی لفظ مجھے بتائے تھے کہ پورے گاؤں والے ذکر شامل ہو گئے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ 10 بندے وہاں اعتکاف میں بیٹھے. یعنی کہ اندازہ کریں کہ ایک شخص کتنا زیادہ کام کر سکتا ہے. میں تو ایک قطرے کی بات کر رہا تھا، یہ تو بہت بڑا کام ہے، یہ تو بہت بڑا کام ہے. اس سے پہلے یہ نفرتوں کی آگ ان گاؤں میں ہمارے گاؤں تک پہنچ جائے، ہمارے جھگیوں تک پہنچ جائے، ہمارے گھروں تک پہنچ جائے، اور اس میں آج ہمارے انسانیت جل رہی ہے. تو اس سے پہلے ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اس آگ سے پہلے ہم بندوبست نہ کر لیں. ایسا ہوتا ہے اگر اللہ نہ کرے کہ کہیں کسی ایک گھر کو آگ لگ گئی تو اس آگ کو بجھاتے بھی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس آگ کے علاقے کو باقی علاقے سے بالکل الگ کر دیں. ایسا بندوبست کرتے ہیں کہ وہ آگ وہاں تک نہ پھیلنے پائے. تو آگ بجھانی بھی ہے، اپنے جہاں جہاں علاقوں تک یہ نفرتیں نہیں پہنچی ہیں ان کو پہلے سے محفوظ بنا دینا ہے. ایسے ذکر والے پیدا ہوں، ایسے محبت والے پیدا ہوں، ایسی نفرت کی بات وہ سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو. وہ اللہ کے ذکر کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، حضور کی محبت اور ادب کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. تو انشاءاللہ یہ مشن تو یہ میرے آقا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہے.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سے فیض لے کر اس سلسلے کے پہلے پیر ہیں، تو ان کی محبت جو پورے دنیا میں سب عالم آشکار ہے، جو حضور کے ساتھ تھی، جو ان کا عشق تھا، وہ صدیق کی اوصاف ہم سب اپنے اندر پیدا کریں، اور وہ ادب جو حضرت صدیق اکبر کو، دیگر صحابہ کو حضور کا ادب حاصل تھا، حضور کے اہل بیت کا ادب حاصل تھا، حضور کے ازواج مطہرات کا ادب حاصل تھا، حضور کے پورے خاندان کا ان کو احترام اور ادب جو ان کے دلوں میں تھا، یہ ادب لے کر نکلے۔ تو ہمیں تو ایک عام آدمی کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جائے حضور کی ذات اور حضور کے خانوادے اور ان کے اہل بیت کی بات ہو، یہ تو بڑی عظمت کی بات ہے، ہمیں تو ایک عام آدمی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح آپ ضرور سوچیے گا اور وفد تشکیل دیے جائیں اور وہ لسٹیں بنا دی جائیں، اور وہ لسٹیں یہاں موجود رہنی چاہیے۔